اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 279 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ تیسرے پارے کا چھٹا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ مضمون کے اعتبار سے تیسرے پارے کا چوتھا، پانچواں اور چھٹا یہ سود کے بارے میں مضمون ہے۔ سود کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، اگر نہیں چھوڑتے تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا علاج کوئی نہیں، سود کا حل کوئی نہیں۔ اگر میری نیت ہو کہ میں سود چھوڑوں تو پھر چھوڑوں گا، اور اگر اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ مجھے روزی دیتا ہے، جتنی دینی ہے، جس طرح دینی ہے، جب دینی ہے، وہ روزی مجھے مل کر رہنی ہے، یہ ایمان کہاں سے لائیں؟ اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، مرنے کا ڈر ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ بات کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ ڈرو اللہ سے۔ ایمان ہوگا تو ڈرے گا۔ اللہ کے عذاب آتے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ ظالم ہے؟ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو قرآن کے سپاروں میں۔ اللہ کا خوف ہو دل میں، مرنے کا ڈر ہو تو پھر عمل کرتا ہے انسان۔ تو جو حکم ہوا کہ سود کو چھوڑ دو، جو باقی بچا اسے چھوڑ دو، تو اس آیت میں سنیے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نے ایسا نہ کیا۔ لم جب مضارع کے ساتھ آتا ہے تو ماضی نفی کا ترجمہ دیتا ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھیے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ سنائی ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اور پھر جنگ کا مطلب ہوتا ہے لڑائی، حق اور باطل کی لڑائی۔ آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ یہ بالفعل بھی لڑائی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو قرض واپس نہیں کرتے تو جنگ کے سوا اور کیا ہے؟ گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، وعدہ خلافی، اللہ کی نافرمانی۔ جو پھر عذاب آئیں گے وہ بھی اسی صورت آئیں گے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، بس اگر تم توبہ کر لو، پس واسطے تمہارے رؤوس اموالکم، تمہارے مالوں کے اصل زر تمہیں مل جائیں گے۔ تم نے اپنے مال کا اصل زر لینا ہے۔ آپ نے 50,000 روپے کسی کو قرض دیا اور آپ نے 1,000 روپے اس کے اوپر سرچارج لگا دیا۔ اگر آپ نے 75,000 روپے ان سے واپس وصول کر لیا ہے تو 50,000 روپے آپ کا سٹینڈ کر رہا ہے، تو آپ کو 25,000 روپے واپس دینا ہوگا۔ آپ اپنے 50,000 کے حقدار ہیں۔ اور اگر آپ نے 35,000 روپے وصول کیا ہے، 15,000 روپے باقی رہتا ہے، تو آپ نے 15,000 روپے باقی لینا ہے۔ آپ کا اصل زر آپ کو 50,000 مل جائے گا۔ اس صورت میں قرآن مجید لفظ لے کے آیا، لا تظلمون، نہیں تم ظلم کرتے، زیادتی نہیں کرتے، ناانصافی نہیں کرتے۔ اگر آپ ناانصافی نہیں کرتے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ولا تظلمون، اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کیا چیز ہے؟ کیسا لفظ قرآن لے کے آیا؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور سود کے معاملے میں ظلم، اس کو شرک سے تعبیر کیا، اور شرک ہے کیا؟ اللہ کی مرضی نہیں، میری مرضی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی نفس کو، اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ میری مرضی، اس کو قرآن مجید نے ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ استحصال، ناانصافی، سینہ جپٹی، ذخیرہ اندوزی۔ پرانے ریٹ پہ مال پڑا ہوا ہے، ریٹ بڑھ گئے،
دکان پہ پڑا پڑایا مال جو ہے وہ 4 گنا زیادہ ہو گیا، اب نئے ریٹ پہ سودا ملے گا۔ کیا نقصان ہوا؟ سیلاب آیا، کتنی گندم ضائع ہوئی، کتنا ذخیرہ گیا، اسپتالوں کے اندر پانی، اسکولوں کے اندر پانی، سارا فرنیچر، ساری مشینری، سارا اصل در بھی لے ڈوبا۔ اگر آپ ظلم نہ کرتے، زیادتی نہ کرتے، ناانصافی نہ کرتے تو یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ نے صاف یہ بات کہی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دریا میں ایک شراب کا قطرہ پڑ جائے اور وہ دریا خشک ہو جائے، اس پہ گھاس اگے اور گھاس بکریاں کھا لیں اور میں اس بکری کا گوشت بھی نہیں کھاؤں گا، اتنی احتیاط برتی بزرگوں نے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم جہاں سے مال آ رہا ہے یہ نہیں دیکھتے کیسا مال ہے، آنے دو۔ ایک ایصال ثواب کا ایسا چکر، ایصال ثواب سے پیٹ بھرے جا رہے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ مال کہاں سے لے کے آئے۔ ایک بزرگ کسی دوسرے اپنے ایک دوست کے ہاں ان کی تیمارداری کے لیے چلے گئے، وہاں جا کے دیکھا تو بستر مرگ پہ تھے۔ سوچا کہ اگر میں واپس چلا گیا، ان کی فوتیدگی کی اطلاع آ گئی تو پھر مجھے وہاں آنا پڑے گا، تو چلیے میں رات انہی کے پاس ہی میں ٹھہر جاتا ہوں۔ رات ان کے پاس تھے، دیا جل رہا تھا، ان کی روح پرواز کر گئی اور جو دیا تھا اس کو انہوں نے بجھا دیا۔ لوگوں نے پوچھا، وارثوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ یہ اس میں جو تیل جل رہا تھا وہ اس شخص کا تھا جو وفات پا گیا، اور اب یہ تیل وارثوں کا ہے، اس لیے میں نے اسے بجھایا۔ اور آج مرنے والا مر گیا، دفنا بھی آئے، وہ جو باقی کل چل رہے ہوتے ہیں اس میں جو مال اڑا رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے، وراثت تقسیم ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ وراثت بھی ایک حکم ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، فرض کی گئی ہے یہ بات، پورے احکامات آئے ہیں اس کے۔ ہم اس مال میں لحاظ نہیں رکھتے، ظلم اور زیادتی اور ناانصافی، چھینا جھپٹی، لوٹ مار، جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بدلہ بھی پھر ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں صاف بات کہی، اگر اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو مالوں کے اصل در آپ کو مل جائیں گے، آپ اصل در کے حقدار ہو، نہیں تو جیسے تم ظلم کرو گے ویسے تم پر ظلم کیا جائے گا، اور جو آج نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔